اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا ان دنوں زباں زد عام ہے اور بیشتر لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ انہیں کربلا سے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کربلا کی تاریخ، معاشرت اور محل وقوع زمانہ قدیم سے لے کر زمانہ حال تک بیان کریں گے تاکہ آپ کربلا اور واقعہ کربلا کے کسی بھی گوشے سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ شہر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے کئی سال بعد سکونت اور محل زندگی قرار پایا۔ بعض تاریخی منابع نے کربلا کی قدامت کو اسلام سے پہلے بابلی زمانے سے قرار دیا ہے۔ بعض نے کربلا کو فتوحات اسلامی سے پہلے مسیحیوں کا قبرستان اور بعض نے اسے مجوسیوں کے آتش کدوں کا مرکز جانا ہے۔ قدیم ایام سے کربلا کے اطراف، خاص طور پر دریائے فرات کے کنارے میں بہت سارے گاؤں آباد تھے۔ اس کے علاوہ بعض حوالہ جات کے مطابق بعض انبیاء کا وہاں آنا، خاص کر بعض اولوالعزم انبیاء جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ وغیرہ کا کربلا میں آنے کے بارے میں روایات پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں عراق اور بین النہرین یعنی دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ کی فتح کے بعد مورخین نے واقعہ عاشورہ سے پہلے کے بعض واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک جگہ ذکر ہوا ہے کہ خلیفہ اول کے دور سن 12 ہجری میں ہیرا کی جنگ یعنی جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا ہیرا یا ہیرا یعنی حالیہ نجف کے نزدیک کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد فوجیوں نے کربلا میں پڑاؤ ڈالا۔ بعض نے امام علی علیہ السلام کے جنگ صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرنے کی طرف روایات پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ امام نماز اور استراحت کی غرض سے وہاں رک گئے اور مستقبل میں اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور گھر والوں کے ساتھ پیش آنے والے باقی واقعات کی پیشین گوئی کی۔ کربلا میں رونما ہونے والے واقعات میں سب سے اہم عاشورہ کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے کربلا مشہور ہوئی اور شیعوں کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہوئی۔ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم کی طرف سے حرم امام حسین کی زیارت کرنے کی تاکید اور اہل تشیع کی طرف سے اس پر زیادہ توجہ کی وجہ سے حکومتوں کے مختلف ادوار میں امام حسین علیہ السلام کی قبر پر عمارت بنی، پھر اسے توسیع دی گئی اور زائرین کی سہولت کے لیے حرم امام حسین اور حرم حضرت عباس علیہ السلام کے اطراف میں مختلف عمارتیں بنتی گئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک یہاں باقاعدہ آبادی کے آثار اور زراعت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد شیعہ تحریکیں بھی شیعوں کو امام حسین کے حرم کی طرف کھینچنے میں مؤثر کردار ادا کرتی تھیں۔ توابین جب اپنی تحریک کے سلسلے میں نخلا سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی اور امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے اور خود کو اس راستے پر گامزن رہنے کا اعلان کیا۔ جناب مختار کے قیام میں بھی کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت پر خاص توجہ دی گئی۔ مختار ثقفی ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر عمارت، مسجد اور اطراف میں چھوٹا سا گاؤں بنوایا، جس میں بعض عمارتیں تھیں جو مٹی، درخت اور کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھیں۔ اسلام سے پہلے کربلا کے بارے میں کوئی خاص معلومات تاریخ میں بیان نہیں کی گئیں، لیکن کربلا کو اگر لفظ کور بابل یعنی بابل کا دیہات سے ماخوذ قرار دیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کربلا بابلیوں کے دور میں محل سکونت تھی اور لوگ یہاں زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح اس سرزمین کو نواویس یعنی مسیحیوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے کسی زمانے میں یہاں مسیحی رہا کرتے تھے۔ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بعض مسلمانوں کا امام حسین علیہ السلام کے مرکز کے جوار میں سکونت پذیر ہونے اور اسی وقت بنی امیہ کے کمزور پڑنے اور بنی عباس کی حکومت بننے کے وقت کربلا کو آباد کرنے میں رونق آ گئی
اور حرم کے جوار میں نئے مضبوط مکانات بننے شروع ہو گئے۔ یہ کام بنی عباس کے خلیفوں کے لیے شیعوں کی طرف سے ایک خطرہ شمار ہوتا تھا، اسی لیے بعض عباسی خلفاء مثلا متوکل عباسی اور دیگر نے اپنے دور حکومت میں امام حسین علیہ السلام کے حرم اور اس کے جوار میں موجود مکانات کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود شیعوں کو وہاں پر رہنے اور کربلا کو شیعوں کا مسکن بننے سے کوئی نہ روک پایا۔ بعد کے آنے والے حکمرانوں یعنی متوکل عباسی کی طرف سے کربلا کو تاخت و تاراج کر دینے کے بعد دوبارہ سے کربلا ایک دفعہ پھر آباد ہونا شروع ہوئی اور اس کی ویرانی رفتہ رفتہ ختم ہونا شروع ہوئی، اور مسمار شدہ عمارتوں اور حرم کے علاوہ کربلا کے بازار کی بھی تاسیس ہوئی۔ عباسیوں کے دور میں کربلا میں بعض علمی محفلیں بھی منعقد ہوئیں، جنہیں کربلا میں حوضہ کربلا کا پہلا دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ آل بویہ کے دور میں کربلا کی معماری میں نئی طرز آ گئی، جسے بعض نے کربلا کی معماری کی ترقی کا دور سمجھا ہے۔ بویہ کے حکمرانوں نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مرکز کی عمارات کو دوبارہ سے وسعت دے کر بنانے کے علاوہ کربلا شہر کو بھی وسعت دی، اور کربلا میں پہلا قلعہ، کاروان سرا، نیا بازار، دینی مدرسے جیسا کہ عزدیہ اور مسجد راس الحسین اور عزد الدولہ دیلمی کے حکم سے 372 ہجری میں تعمیر کیے گئے۔ صفوی اور قاجاری بادشاہوں کی طرف سے عراق کے مقدس مقامات اور زیارات پر خاص توجہ کے پیش نظر 10ویں صدی سے 13ویں صدی ہجری تک وسیع پیمانے پر ایرانی وہاں بسنے لگے، اور یوں معماری کا ایک نیا باب رقم ہوا۔ اس دور میں حرم امام حسین علیہ السلام کی توسیع کے علاوہ حرم حضرت عباس اور دیگر کربلا کی زیارت گاہوں کی رونق، دینی مدرسے، مسجدیں اور لائبریریوں کی تاسیس میں کربلا میں مقیم ایرانیوں کا بڑا کردار رہا۔ سیاح اور جغرافیے کے ماہرین اس دور میں کربلا کا سفر کر کے عثمانیوں کے دور میں شہر کی پیش رفت اور تعمیرات کی خبریں اپنے سفر ناموں میں درج کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کا سیاح اور آثار قدیمہ کا ماہر جان پیٹرز بھی 1890 کو کربلا کے دورے پر آیا، اور اس نے لکھا کہ قدیم کربلا شہر کی حدود سے باہر جو شہر آباد کیا گیا ہے، اس میں یورپ کی طرز پر وسیع اور کشادہ سڑکیں بنی ہیں۔ 18 ذی الحج سن 1216 ہجری میں آل سعود کی سرپرستی میں نجدی حجاز سے عراق میں وارد ہوئے اور کربلا پر حملہ کیا۔ وہ خیمہ گاہ کی طرف سے کربلا میں داخل ہوئے اور قتل عام کیا اور لوگوں کے مال کو غارت کیا، حرم امام حسین علیہ السلام کا خزانہ لوٹا اور عمارات اور روضوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس دن کربلا کی اکثریت عید غدیر منانے نجف میں حرم امام علی علیہ السلام پر گئے ہوئے تھے، اور کربلا میں مزاحمت کے لیے خاطر خواہ افراد موجود نہ تھے۔ تاریخی کتابوں میں اس حادثے میں شہید ہونے والوں کی تعداد کو 1000 سے 4000 تک بتایا گیا ہے۔ 1285 ہجری میں جب کربلا کی عوام نے عثمانی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو عثمانی حکومت کے عراقی حاکم نجیب پاشا نے کربلا کے باسیوں کو عثمانی حکومت کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے چند دنوں کی مہلت دی۔ عثمانیوں کے شہر کے اندر حملے کی روک تھام اور عراق کے عوام کی طرف سے یہ تسلیم نہ ہونے پر شیخیہ کے عالم اور دوسرے رہبر سید کاظم رشدی کی طرف سے شکست سے دوچار ہونے کے بعد نجیب پاشا نے کربلا پر حملے کا حکم دے دیا، اور عثمانی حملہ آور سوائے حرم امام حسین، حرم حضرت عباس اور سید کاظم رشدی کی رہائش گاہ کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر حملے کرنے کے مجاز تھے۔ کربلا کے بعض لوگ خود کو دشمنوں کی گزن سے بچانے کے لیے حرم حضرت ابو الفضل میں پناہ گزین ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ مقام بھی عثمانیوں کے حملے سے محفوظ نہیں رہا، اور بعض دستاویزات کے مطابق اس حادثے میں تقریباً 10,000 لوگ مارے گئے، اور یہ سانحہ واقعہ غدیر الدم یعنی خونی غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ 1917 کا سال عراق میں عثمانی شہنشاہیت کی شکست اور برطانیہ کی حکومت و اقتدار کے دوران کربلا برطانیہ کے خلاف جنگ کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ عراق کی 1920 کی تحریک جو بعد میں ثورۃ العشرین کے نام سے مشہور ہوئی، کربلا سے شیعہ عالم سید محمد تقی شیرازی کی سرپرستی میں تشکیل پائی، اور یہ تحریک
برطانیہ کا عراق سے نہ جانا اور عراق کے استقلال کے پیش نظر وجود میں لائی گئی۔ زائرین کی سکونت کے پیش نظر امام بارگاہوں کا قیام گزشتہ صدیوں میں انجام دیے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ کربلا میں امام بارگاہ بنانے کی تاریخ 11ویں صدی ہجری کی ہے۔ عراق میں زیارت گاہوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ قاجاریہ دور میں عثمانی حکومت کے عراق میں مقیم حاکم نے 1127 ہجری کو کربلا کے زائرین کی سہولت کے لیے ایک امام بارگاہ بنایا۔ 1368 ہجری میں بعض ایرانی تاجروں نے اس قدیم مکان کو عراق کی وزارت اوقاف سے خرید لیا اور بعض عراقی اور کویتی تاجروں کے ساتھ مل کر اس حسینیہ یعنی امام بارگاہ کی مرمت کی اور اس کے بعد تہرانی حسینیہ کا نام دیا۔ پھر آنے والے ادوار میں اس کا نام تبدیل کر کے حسینیہ حیدریہ رکھا گیا۔ اس تاریخ سے پہلے امام بارگاہ یا حسینیہ کے نام سے کوئی عمارت کا وجود کربلا میں نہیں ملتا۔ اس کے بعد کربلا کی مشہور امام بارگاہیں 14ویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں تعمیر ہوئی ہیں۔ ان امام بارگاہوں میں بعض ایرانی اور ہندوستانی شیعہ علماء اور تاجروں نے بنائی ہیں۔ ایران میں قاجاری دور میں موجودہ شکل و صورت کے تعزیے رائج ہونے کے بعد تقریباً 20ویں صدی عیسوی کو تعزیہ داری عراق میں بھی پہنچ گئی۔ یہ مراسم کربلا اور نجف میں تعزیے کے علاوہ تشابیہ یا مصرع الحسینی کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ باسی حکومت نے عراق پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد شیعوں کے دیگر مراسم کی طرح تعزیہ داری پر بھی پابندی لگا دی اور پھر آخر کار اسے ممنوع قرار دے دیا۔ صدام حسین کا تختہ الٹنے کے بعد 2003 سے شبیہ تعزیہ عراق کے مختلف شہروں میں پھر سے برآمد ہونا شروع ہو گئے، جو تاحال جاری ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔